السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جتنے ہمارے فالوورز ہیں ادھر MBBS اور BDS کے لیے، آج ان کا جو انٹرویو ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، VC ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے. آج ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹائم نکالا ہے اتنا بزی اسکیجول ہونے کے باوجود. تو سر پہلے تو تھینک یو سو مچ اور السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم. سر آج تھوڑے سے ایشوز ہیں سر، بچوں کے MBBS اور BDS کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں سر، ان کے تھوڑے سے ایشوز ہم یہ ڈسکس کریں گے، جس میں سر مین جو اسٹریم لائن ہے وہ آج کی ہونے والی جو بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہے، چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز کی MBBS اور BDS دونوں کے ایگزامس کے حوالے سے. تو سر اس میں ہمیں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو اس میں گائیڈ کر دیں کہ کیا ڈیسیجن ہوا ہے یا کیا آگے لاہے عمل ہوگا بورڈ آف اسٹڈیز کا، کہ آگے کیا کیا جائے، کوئی ڈیلے کیا جائے، کیونکہ کورونا کی کیسز سر لاسٹ ٹائم جب 7 دسمبر کو انٹرویو ہوا تھا تو سر اس کے اندر آج سے کمپیریٹیولی کم تھے، تو آج ان کی سچویشن تھوڑی سی ورس ہو گئی ہے. تو سر کیا لاہے عمل ہوگا بورڈ آف اسٹڈیز کا اس بارے میں؟ دیکھیں، میں بورڈ آف اسٹڈیز کا حصہ نہیں ہوں، میں ممبر بھی نہیں ہوں، اور چیئرمین اس کے پروفیسر عارف تجمل صاحب ہیں جو پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج ہیں، اور بورڈ آف اسٹڈیز ڈینٹسٹری کے چیئرمین پروفیسر وحید صاحب ہیں جو ڈی مونٹ کے پرنسپل ہیں، اور میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف اسٹڈیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور تمام پرنسپلز پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے ممبرز ہیں. تو یہ تو ان کا ڈیسیجن ہونا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو بچوں کے معاملات ہیں، ایکیڈیمک کیلنڈر کو ہم نے چینج کرنا ہے نہیں کرنا. میرے پاس ان کے منٹس آئیں گے، اور جو بھی وہ منٹس آئیں گے میں کوشش کروں گا کہ ان کو جلدی ہی سنڈیکیٹ میں لے جاؤں، کیونکہ سنڈیکیٹ میں چیئر کرتا ہوں. ظاہر ہے سنڈیکیٹ از اے سپیریئر باڈی، اور ایکیڈیمکس میں کسی بھی یونیورسٹی کی جو سنڈیکیٹ ہوتی ہے دیٹس دی ہائیسٹ باڈی. تو میرا تو دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ایگزامینیشن ریگولیشنز ہیں جو بھی کسی بھی یونیورسٹی کے ہیں، وہ اس کی بیک بون ہوتا ہے، اور اچھے ادارے وہی ہوتے ہیں جہاں اچھی روایات ڈالی جائیں، جہاں پرسنالٹیز میٹر نہ کریں، سسٹم میٹر کرے، کیونکہ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. پرسنالٹیز آنے جانی چیزیں ہیں، میں اگر آج وائس چانسلر ہوں تو کل کو نہیں ہوں گا، لیکن سسٹم اس یونیورسٹی کا میرا کام ہونا چاہیے ایسا بنا دوں کہ کوئی بھی بیٹھے وہ اس کو چینج نہیں کر سکے ٹو ہز اور ہر ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج. جب سسٹم اور روایات کسی بھی ادارے کی مضبوط ہوتی ہیں تو پھر ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اگر ادارے پرسنالٹی کی وجہ سے چلیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا، جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ سسٹمز کو یا اداروں کی روایات کو پامال کیا جائے. وہ اس لیے کہ میں اپنا کام کرانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کا کرانا چاہتا ہوں، اپنے کسی دوست کا کرانا چاہتا ہوں، تو میں سسٹم کو ٹوسٹ کر سکوں. اگر سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو کوئی بھی، تو میرا کام یہی ہے کہ سسٹم کو آئی ول نیور بائی پاس جو بورڈ آف اسٹڈیز ہے، جو بھی ان کا ڈیسیجن ہے، وی ول لک ایٹ اٹ اینڈ وی لک ایٹ اٹ آن میرٹ. دیکھیں، جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے، یہ کوئی نہ آج کی چیز ہے، سال ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، بلکہ دنیا میں پاکستان میں یہ 27 فیبروری کو آیا تھا، وہ بھی ہونے والا ہے. اور یہ وی آر لکنگ ایٹ اندر 3 to 4 ایئرس. کیا میں 3 to 4 ایئرس کو اکیڈیمکس فریز کر دوں؟ کیا ان بچوں کو کیا اپنی میں مریضوں کو ڈاکٹروں سے محروم کر دوں؟ کیونکہ ہاؤس جاب تو انہوں نے کرنا ہے، PG. کیا میں ڈینٹسٹ سے محروم کر دوں؟ یہ کویکس کی طرف رجوع کر لیں میرے مریض. تو اس لیے دیکھیں، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. جب میں نے شروع پہ امتحان لینا چاہا تھا تو ان بچوں نے ادھم پورا طوفان بدتمیزی کر دیا تھا، ہڑتالیں، روڈ بلاکس، یہ وہ. اس وقت پھر بھی میں نے لیا تھا، اور بڑی سیفٹی سے لیا تھا، اتنی سیفٹی سے لیا تھا وہ ایگزام فائنل ایئر کا. انہوں نے جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے دھرنا اور یہ اور وہ. تو پھر ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہیں، تو ادھر سے ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نہیں لیں ایگزام. تو ہم نے روک دیا. اگر اس وقت لیے ہوتے تو آج ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا ہونا. تو دیکھیں ہاؤ مچ ٹائم وی ویسٹڈ. تو یہ تو ان کے فائدے کے لیے ہے، ناٹ ان کے نقصان کے لیے. ان کے
اگر ایک ایکڈیمک کیلنڈر لوز ہوگا تو ان کے ماں باپ کو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ان کو 15 سے 20 لاکھ ایکسٹرا دینا پڑے گا، اور پھر ایک قیمتی سال بھی ضائع ہو جائے گا. تو یہ اگر یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ امتحانوں کے بغیر ان کو ڈگری مل جائے گی، میرے سائنوں سے نہیں ملنے والی، یہ میں سخت خلاف ہوں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوسٹ پون کرا کے اس لیول پہ لے جائیں گے یونیورسٹی کو، کہ یونیورسٹی کہے گی کہ امتحان لو ہی نہ، دس از اے ویری ہائی امپیکٹ ایگزام. دس ڈیلز ود ہیومن سفرنگ، دس ڈیلز ود ہیومن لائف. چاہے وہ ڈینٹسٹ بھی ہیں، ڈینٹسٹ ڈائریکٹلی ڈیل ود ہیومن لائف، بیکاز ڈینٹسٹ اگر کوئی انفیکشن کر دیتے ہیں تو وہ اینڈوکارڈائٹس ہو جاتا ہے تو دیٹ پیشنٹ ڈائز. اینڈ کئی دفعہ ایسی ایبسیس آتی ہے پیری ڈینٹل ایبسیس کہ ونس ڈریننگ دیٹ بیکمز اے لائف سیونگ میئر. تو دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر ڈیلنگ ود اے ہیومن لائف. تو اس لیے دیکھیں، میں کبھی بھی اپنے مریضوں کو، جو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، میری بیٹی بھی، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میری بیگم بھی ہو سکتی ہے، میرا دوست بھی ہو سکتا ہے، ان کو میں کبھی بھی ایسے ڈاکٹروں سے نہیں ایکسپوز کروں گا جو ایگزام کے بغیر پاس ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھیں، میں نے 5 ملکوں میں کام کیا ہے، اور مجھے الحمدللہ انہوں نے ویلکم کیا، اور میں نے یو کے میں، یو ایس، سارے جگہ کام کیا، اور دنیا کے بہترین ہاسپٹلز میں، میو کلینکس میں کام کیا، گائز ہاسپٹل یو کے میں کام کیا. تو مجھے اس لیے ویلکم کرتے تھے کہ میری ڈگری انہوں نے ریکگنائز کی تھی. اگر میں اس طرح امتحانوں کے بغیر ڈگریز دینے لگوں گا تو یہ ڈگری، تو یہ تو بھول جائیں کہ ان کو امتحانوں کے بغیر ملے گی. اب امتحان جتنے مرضی پوسٹ پون ہو جائیں، امتحان دینا ہی ہے. تو بہتر ہے کہ ان کا کوشش کریں کہ جتنی جلدی یہی بچے آئس کریم کھانے، آئس کریم پارلر، پارٹی بازی، ادھر ساری جگہ چلے جائیں گے. امتحان دینے میں ان کو لگے گا کہ جی کرونا میں امتحان لے لیا. اور بھائی میرے، یہاں تو آپ کو کیلکولیٹڈ رسک لینا پڑے گا. ایسی میرے سے زیادہ ان کی والدین سے میں زیادہ کنسرنڈ ہوں اباؤٹ دیئر ہیلتھ. آئی وڈ نیور. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمارا قانون بن چکا ہے، ایگزامینیشن ریگولیشن بن چکے ہیں، یا ہمارا کیلنڈر بن چکا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے بنا ہے، اور اس کو انسانوں کے لیے موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا کہ جی ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کر دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہفتے بعد پھر انہوں نے کہنا ہے کہ آگے کر دیں. کتنی دفعہ کریں گے؟ یو سی، دس از اے رگما رول. تو میں تو ان سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے بجائے سوشل میڈیا پہ اپنے وقت ضائع کرنے کے، میں تو حیران ہوں کہ ان میں کتنی ان بچوں میں انرجی ہے. اللہ کرے کہ یہی انرجی ہم چینلائز کر جائیں تو ہم امریکہ ہمارے نیچے آ جائے گا ریٹنگ میں، ہم دنیا کی طاقتور ترین بن جائیں گے. یہ ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم سوشل میڈیا میں. ابھی یہ ان کا میں جب ٹائم ٹیبل دیتا ہوں، او جی ہمیں ٹائم نہیں ملا، اب پلیز ہم یہ بھی کرتے کیا رہے ہو گھر پہ اگر پڑھتے نہیں رہے؟ کس نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہو؟ کس نے کہا ہے تم ٹویٹر پہ بیٹھے رہو؟ کس نے کہا ہے تم فیس بک پہ پوسٹیں لگاتے جاؤ؟ کس نے کہا ہے تم یہ کرتے جاؤ؟ پڑھو. اگر گھر بیٹھ کے تمہیں ہے، آج کل تو گھر بیٹھ کے آپ کے پاس دنیا کی ہر ریسورس اویلیبل ہے، اینڈ یو نو بیٹر کہ ہاؤ ٹو ایکسیس اٹ. ٹھیک ہے، تو کرو، کرتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میری تو یہی گزارش ہوگی کہ بورڈ آف اسٹڈیز کے منٹس آئیں گے، وی لک ایٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول امیجیٹلی ٹیک اے ڈیسیژن. کیونکہ بورڈ آف اسٹڈیز نے جو مجھے تھوڑا سا بتایا گیا ہے، ابھی میری ان منٹس نہیں آئے، ابھی تو ختم ہوئی ہے وہ میٹنگ آدھا گھنٹہ پہلے. واٹ دے ٹولڈ می از کہ دے وانٹ ٹو ہیو اندر میٹنگ آفٹر 3-4 days، تاکہ اس میں یہ فائنلائز کر کے ہمیں دیں گے چیزیں. مگر آئی ول نیور بائی پاس دیم، آئی ول نیور انڈرمائن دیئر، بیکاز دے آر دیئر پرنسپلس. تو اس لیے یہ نہیں ہونے لگا. جہاں تک ان کی کانسٹنٹلی ایک اور چیز ہے کہ جی ہمارا داخلہ روک لیا نیازی میڈیکل کالج نے، شالیمار میڈیکل کالج نے، فاطمہ میموریل نے، بھائی وہ ان کا پروگیٹو ہے روکنا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں آئی ول نیور فورس دیم کہ مجھے داخلہ بھیجو. مجھے کیوں کنٹیکٹ کرتے ہیں؟ دے آر کنٹیکٹنگ می رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر کہ سر ہمارا داخلہ روک لیا. پھر روکا ہے تو آپ ان کو فیس دے رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ استاد ہیں. میں بھی ہوں، لیکن وہ میں آپ کا دادا استاد ہوں، وہ آپ کے والد استاد ہیں. ان کو جا کے ملو، ان کو سیٹسفائی کرو. آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، آپ نے ان کی کلاسیں نہیں اٹینڈ کری ہوں گی، آپ کی اٹینڈنس کم ہوگی، کوئی وجہ ہوگی نا روکنے کی، اس کو ریزالو کرو وہاں. اس کا میرا سے کوئی تعلق نہیں. تیسرا جو کہ جی ایک ایکسٹرا اٹیمپٹ دے دیں، آئی ہیو نو پرابلم کہ اگر بورڈ آف اسٹڈیز چاہے، میں نے انہیں ریکمینڈ بھی کیا کہ اگر ایکسٹرا اٹیمپٹ دینی ہے تو صرف کووڈ ریلیٹڈ دیں.
ادروائز تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ویل میکنگ ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ ان 20 ایئرس. سر ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا ایشو ہے یا ایشو اس کو کہہ لیں یا بی ڈی ایس جو فرسٹ ایئر کے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں سر ان کا ایک چھوٹا سا ریزرویشن ہے سر وہ یہ ہے کہ بی ڈی ایس فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر آپ کو پتہ ہے کہ مور دین 200 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے آفٹر اگست, ٹھیک ہے, لاسٹ اسی ایئر. تو اگست کے بعد ایڈمیشن ہوا, اس کے بعد 1 مہینہ سر ان کی کلاسز ہوئی ہوں گی میکسیمم ریگولر, اس کے بعد وہ آن لائن پہ شفٹ کر دی گئی. جبکہ آپ کو پتہ ہے سر انیٹمی جیسے ایک سبجیکٹ ہے فرسٹ ایئر بی ڈی ایس کا سر, اس کی اوسپی وغیرہ وہ پریکٹیکلی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سر اورل بایو ہے, اسی طرح فزیکل, مطلب وہ سر سارے سبجیکٹ پریکٹیکلی کرنے پڑتے ہیں. تو سر پریکٹیکلی تو بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوا, بچوں کو وہ چیز سمجھ نہیں ہے. کیونکہ سر آپ ہم جب فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے سر, آپ جب فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے تو سر آپ کو بھی یہی ہوتا تھا کہ میں جب تک چیز کو شروع میں پریکٹیکلی نہیں دیکھوں گا میری وہ اپروچ نہیں بنے گی. تو سر اس چیز کے لیے اب جب ان کا ایگزام ڈیلے ہوا ہے 7 دسمبر کو جو ہوا تھا سر, اس میں فرسٹ ایئر بی ڈی ایس کو کنسیڈر نہیں ہوئے وہ اتنا, یا ان کے ایگزام کو ڈیلے نہیں کیا گیا. جبکہ سر بچوں کی آپ میرے پاس سر بہت زیادہ میسیجز ہیں, اگر میں آپ کو دکھا سکوں آپ کے کہنے پہ, کہ بچے اتنے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر کائنڈلی ہماری سر سے ریکویسٹ کروا دیں, سر ہماری بھی سن لیں, فرسٹ ایئر بی ڈی ایس کی سن لیں, یا بی ڈی ایس والوں کو سر اتنی توجہ نہیں دیتے. سر یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی توجہ دیتے ہیں, آپ بی ڈی ایس والوں کی, کچھ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ آپ بی ڈی ایس والوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, لیکن سر بچوں کو یہ لگتا ہے کیونکہ نئے آئے ہیں وہ. تو سر ان کا ذرا اس میں اگر آپ تھوڑی سی سر اس میں فیور کرنا چاہیں, ان کا 10 سے 15 دن اگر آپ اس کو چھوٹا سا ایک انہیں ڈیلے کر دیں 10 سے 15 دن, تو دے ول بی ویری گریٹفل ٹو یو سر. تھینک یو. دیکھیں جو آپ نے کہا ہے ان کی ایڈمیشن ہوئی پچھلے سال, ٹھیک ہے, 2019 میں, ٹھیک ہے. ان کی ایڈمیشن ہو گئی تھی آلموسٹ فرسٹ کوارٹر آف دی ایئر میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو پورا ٹائم ملا, اور کرونا پاکستان میں کب آیا؟ کرونا آیا مارچ میں جا کے, ٹھیک ہے. تو مارچ تک تو ان کو تقریباً 8 مہینے 9 مہینے مل چکے تھے آلریڈی, ٹھیک ہے. یہ پچھلے سال کی ایڈمیشن ہے. اچھا, اس میں سے اب بہت سارے بچے مجھے ملے, ایک ابھی اٹھ کے گئے ہیں صاحب, انہوں نے کہا کہ میرے تو پرابلم یہ ہے کہ میں پہلے ہی ٹینس ہو گیا تھا. میں کہا جی آپ کیوں پہلے ٹینس ہو گئے تھے؟ میں پڑھائی میں چھوڑ دی تھی. میں نے کہا کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس نے کہا جی جب ووہان میں پہلا کیس آیا تھا 11 دسمبر کو, تو مجھے اس وقت سے خوف آ گیا تھا. میں کہا اچھا. کہتا اس خوف سے میں نہیں پڑھ سکا. ویدر آئی شوڈ بائی دیٹ اسٹوری اور ناٹ, دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. پھر میں نے کہا اچھا چلو اس سے پہلے تو آپ کے پاس ٹائم تھا. اس نے کہا نہیں سر مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے, مجھے اس کی بھی ٹینشن تھی. اب دیکھیں یہ بچے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو بچے ہی کہنا چاہیے. شاید یہ اپنا اچھا اور برا کی تمیز اس وقت نہیں کر سکتے. یہ بہت اچھی میرے بھی بہت بڑے استاد ہیں سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے میں, ٹھیک ہے. تو ان کو میرا خیال ہے کہ میں ادھر ہیلتھ انفارمیٹکس کی بھی ڈگری دے رہا ہوں ماسٹرز کی, تو یہ ان کو تو میرا خیال ہے انفارمیٹکس کی مجھے دے دینی چاہیے. دیکھیں یہ کافی حد تک پڑھ چکے ہیں, باقی یہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے انشور کیا ہے کہ اس آفت میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت نہ سفر کرے اور یہ آگے چلیں, لائف ان کے لیے آگے چلے. ان کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے اساتذہ پہ جو کہ بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر ہیں, اور میرے پہ. میں یہ بھی کہہ ہی سکتا ہوں, دنیا میں کوئی جان وان نہیں دیتا, لیکن ہر کوئی کہتا ہے میں ایک جان دے دوں گا تمہارے لیے. یہ وہ چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں, کیونکہ چھوٹی چیزیں ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. میں ان کے لیے ہر وہ چیز زندگی میں کرتا رہوں گا جو میں سمجھوں گا کہ ان کے لیے بہتر ہے. ان کو اعتماد کرنا چاہیے مجھ پہ اور اپنے اساتذہ پہ کہ جو بھی کریں گے بہتر ہے. ان کو اتنا ٹائم ملا ہے پڑھنے کا, لیکن انفارچونیٹلی دے وانٹ مور ٹائم. گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے نا, گھر بیٹھ کے تو یہ ابھی کون سی میں نے کلاسیں ان کی لے لینی ہے اس حالت میں. تو دیکھیں یہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا, میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مجھے سو کالڈ پاپولر ڈیسیژن لینے میں بڑی خوشی ہوگی, مگر مجھے ان پاپولر ڈیسیژن لینا اگر پڑتا ہے تو وہ ان کے فائدے کے لیے لیتا ہوں. مطلب میرے لیے کیا مسئلہ ہے, میرے کوئی انہوں نے میں نے اپنے سر پہ ان کو ایگزامینیشن ہال خالی پڑے ہیں میرے.
چیز یہ ہے کہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جہاں میں حیران ہوں کہ وائی دے آر آسکنگ فار 2 more weeks جبکہ ان کو پورا 1 سال تقریباً ملا ہے پڑھنے کے لیے. اب دیکھیں یہ دس جسٹ مینس، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میجورٹی آف دی چلڈرن ہے، میں کوئی ادھر ریفرینڈم کرانے تو بیٹھا نہیں ہوں، میجورٹی آف دی چلڈرن دے وانٹ ایگزام ڈیسپریٹلی ٹو بی ہیلڈ تاکہ دے شوڈ گیٹ اوور اٹ اینڈ گیٹ ٹو دی نیکسٹ اسٹیج. ادروائز تو ان کا پورا اکیڈمک ایئر وائپ آف ہو جائے گا. مجھے اپنے مریضوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، مجھے ان کو ڈاکٹرز دینے ہیں اور اچھے ڈاکٹرز دینے ہیں. مجھے ان کو اچھے ڈینٹسٹ دینے ہیں. میں ان کو کویکس پہ نہیں بھیج سکوں گا، ٹھیک ہے، کویکس تو بیٹھ جائیں گے ان کے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر بورڈ آف اسٹڈیز کنسیڈر کرے گی، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، 10 دن 15 دن آگے پیچھے کرتی ہے، کرے 100 دفعہ کرے. آئی ول ابائڈ بائی اٹ، آئی ول اپ ہولڈ دیئر ڈیسیژن. حالانکہ میں ان کا ڈیسیژن وائپ آف کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں کروں گا، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اعتماد ہے کہ جو ان کے استاد کریں گے ان کے والدین کی جگہ پہ ہیں، وہ ان کو عزت دیں، ان سے بات کریں انڈیویجولی. اور میں آپ کو بتاؤں I should not do it at the cost of majority of the students who have worked very hard for the exams and these exams are unnecessarily being delayed. وہ روتے ہیں میرے پاس کہ سر اب ساڈا ایگزام لیں، پلیز لے لیں، پلیز لے لیں. اب یہ جو منورٹی ہے نا، یہ پرویل کر جاتی ہے اس میجورٹی پہ، بیکاز میجورٹی بیچارے کبھی سوشل میڈیا پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کا تو ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو ایسے ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے. جو میرے ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں، جو میری دل سے سب سے قریب ہیں، وہ ہیں. ابھی ڈی جی خان کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے، رحیم یار خان کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس. ان سے پوچھیں، ان کے ایسے بچے ہیں جنہوں نے آج تک ٹرین پہ بھی سفر نہیں کیا. ایسے بھی ہیں جنہوں نے جہاز ہی نہیں دیکھا، لیکن وہ بنیں گے دنیا کے بہترین ڈاکٹر انشاءاللہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کا کیا ایشو ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن وہ لے ہی نہیں سکتے. ان کو میں نے کمپیوٹر خرید کے دیے ہیں، ان کو میں نے ڈیوائسز دی ہیں اور ان کو سکھایا ہے کہ کمپیوٹر کیسے یوز کرنا ہے. یہ تو خوش قسمت ہیں. لیکن میں ان کو پھر وہی کہوں گا کہ جو بورڈ آف اسٹڈیز کرے گی، جو ان کے اپنے پرنسپلز ہیں، ان کے اپنے اساتذہ کے میں مشتمل ہے، میں نہیں ہوں اس میں اس کو اپ ہولڈ کروں گا. صحیح سر. تو مطلب سارے اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ سر چاہتے ہیں، سر خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے حق میں ہو، جو اسٹوڈنٹس مطلب یہ چاہ رہے ہیں، جو ان کو لگ رہا ہے تو سب کے لیے بہتر ہو. تو سر نے ان کو سجیشن بھی دے دی ہے بورڈ آف اسٹڈیز کو. اور سر آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ سر پھر ان کو یہ تھوڑا سا انہیں سجیشن دے دیجئے گا کہ یا ایڈوائز کر دیجئے گا کہ آپ اس ایشو کو تھوڑا سا کنسیڈر کر لیں. سر ہوپ فل شاید بیٹر ہو جائے. تو میں انہیں کہوں گا کہ پلیز وہ چیز کریں جو اسٹوڈنٹس کے حق میں ہے، اور وہ وہی کریں گے آئی ایم شیور. اب کتنے اسٹوڈنٹس کے کون سی چیز حق میں ہے، یہ تو ہم ریفرینڈم کرانے نہیں لگے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اعتماد کریں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اساتذہ پہ، مجھ پہ کریں. ویل نیور ڈس اپوائنٹ دیم. ہم ہمیشہ دیکھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آگے پیچھے ہو جائے، ہمیں ان کا خیال ہے اپنے بچوں کی طرح. اگر میرا حقیقی بیٹا بھی وہاں ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا یا بیٹی پڑھ رہی ہوتی، جو کہ پڑھتے رہے ہیں، جو ڈینٹسٹ ہی ہے میری بیٹی اور دوسری ڈاکٹر بھی ہے، تو ان کو بھی میں ایسے ٹریٹ کرتا تھا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علیم رحمان صاحب موجود ہیں، جو کہ رحمان اینڈ رحمان پریمیئر کلینک کے آنر ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر سارہ غفور بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. تو ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں. سر، آپ سے سوال ہے کہ اس سال پینڈیمک میں جس طرح سے آن لائن ایجوکیشن ہوئی ہے، کلاسز نہیں لی بچوں نے، اور زیادہ تر بی ڈی ایس کا کہ ایم بی بی ایس جو ہے تو وہ اناٹمی، فزیو اور بایو کیم 2 سال پڑھتی ہے، لیکن بی ڈی ایس 1 سال پڑھتی ہے. اور اسی طرح جو سیکنڈ ایئر میں بی ڈی ایس وہ سبجیکٹس پڑھ رہی ہوتی ہے جو کہ ایم بی بی ایس تھرڈ ایئر میں پڑھتی ہے، اور تھرڈ ایئر میں جا کے پھر ہم لوگ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے ہیں. تو سر اس سال اس طرح سے بچے نہیں پڑھ پائے، اسٹوڈنٹس اس طرح سے نہ یونیورسٹی گئے ہیں نہ ہی ہاسپٹلس گئے ہیں. تو اب ایگزامز ہونے لگے ہیں. تو اب اس پینڈیمک میں اور اس صورتحال میں جس میں اس طرح سے وہ پورا اپنا سال یوٹیلائز نہیں کر پائے، آپ کا کیا میسیج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ Well, first of all, it is an honor to have an audience with the Vice Chancellor here at UHS. ابھی ایشو ہی ڈسکس یہی ہو رہا تھا کہ واٹ ٹو ڈو ان اے پینڈیمک، اینڈ اس کے طرف سے ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. بینگ فرام ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر، واٹ وی کین ڈو از آفر آر سروسز ٹو places
as esteemed as the UHS and have students to come in and polish up their skills in terms of clinical practice. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے لیکچرز ہو رہے ہیں, آن لائن کورسز ہو رہے ہیں, لیکن جو when it comes to dentistry it is آپ ہاتھ کا کام ہے, اینڈ میں آپ کا ہاتھ کا کام ہے. You cannot sit at home and do dentistry. ڈاکٹر سارا آپ سے ایک سوال ہے میم کہ ابھی جس طرح سے حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کے, ابھی کچھ دن بعد دوبارہ سے بورڈ کی میٹنگ ہوگی, تو میم اسی طرح سے ڈیلے اگر ہوتا ہے, لیٹ سے کہ ایگزام لیٹ ہوتے ہیں, تو جو نیکسٹ ایئر ہمیں ملے گی اس کے لیے ہمیں پورا سال نہیں ملے گا, اس کے لیے بھی ایگزامس جلدی لینا پڑیں گے ان کو. تو میم اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایگزامس کو آن لائن کر لیا جائے, یا پھر اسٹوڈنٹس کے پروموشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تھینک یو سو مچ. اس کے اوپر ویسے تو وائس چانسلر صاحب نے کافی ڈیلیبریٹ کر دیا ہے. دیکھیں پڑھائی, کیونکہ ڈاکٹری یا ڈینٹسٹری ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ ڈائریکٹ ہیومن پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ کوئی بی ایس سی زولوجی, باٹنی یا بایو کیمسٹری یا فزکس یا میتھمیٹکس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پروفیشن کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے جس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے. یا تو ہم اگر یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز کو کچھ نہ آئے اور وہ فیلڈ میں نکل جائیں, اور کیا ہم تیار ہیں ایسے پیشنٹس کو ایسا ڈاکٹر دینے کے لیے؟ تو ہم لوگ نہیں تیار, کیونکہ ہم لوگوں پاکستانی قوم کے ڈاکٹرز انگلینڈ میں, امریکہ میں اور دنیا کے بہت زیادہ مڈل ایسٹ ممالک میں اپنی کمپٹنس اور اپنی انٹلیکٹ کی وجہ سے بہت ہائر پوزیشنز پہ ہیں, اور وہ اسی ایگزام سسٹم سے آئے ہیں. اور میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس بیچ میں سے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ایم ڈی کیٹ دیا, اور وی ور ان ایف ایس سی, اور ہمیں کچھ مہینوں ایف ایس سی کے شاید مجھے اب یاد بھی نہیں ہے, شاید اس وقت پتہ چلا ایم ڈی کیٹ ہے, اور 1 لاکھ بچے نے اس وقت ایگزام دیا تھا, ایک اسٹرائک بھی نہیں ہوئی. اس وقت نہ ہمیں یہ پتہ تھا, صرف موٹا موٹا پتہ تھا کہ کیا اس کا فارمیٹ ہوگا, کوئی اکیڈمیز نہیں تھیں, کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں دی تھے, پھر بھی سب اسٹوڈنٹس نے ایگزام دیا اور وہ کلیئر کیا. جاوید اکرم صاحب, سر آپ سے ایک سوال ہے کہ اس سال جو ایگزامز ہوں گے اس میں سر پاسنگ کرائٹیریا اتنا ہی رکھا جائے گا, یا پینڈیمک کی وجہ سے کچھ اس کو آپ لوگ کم کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے تو ریلیکسیشن دی جائے, کیونکہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں تو آن لائن ایگزام کیوں نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کا سب. تو سر اس میں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک یہ پرسیپشن کلیئر کر دوں, اور پرسیپشنز آر انفارچونیٹلی سم ٹائم اسٹرانگر دین ریالٹیز, کہ میرے لیے ڈینٹسٹری اور میڈیسن میں کوئی فرق نہیں ہے جو کہا گیا ابھی, بلکہ مجھے کافی حد تک یہ سارا غفور کو پتہ ہے کہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ ڈینٹسٹری کو اتنی توجہ کیوں دے رہی ہیں. جب سے میں ادھر آیا ہوں 2 سال سے, 2 بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری نہیں پوری دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑی کانفرنس ہوں گی, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دس گرل ہیئر سارا, بیکاز شی سنگل ہینڈیڈلی ارینج دوز کانفرنسز. اس میں 39 کنٹریز سے ڈینٹسٹ آئے تھے, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, سنگاپور, سب. اور پاکستان کے سب سے بڑا وینیو ایکسپو سینٹر پہ ہوا تھا, 3 دن کے لیے ہوا تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے تھے, تمام منسٹرز آئے تھے, تمام کیبنٹ آئی تھی. تو اس سے بڑی تو کانفرنس آج تک ڈینٹسٹ خود بھی نہیں کرا سکے. اور ڈینٹسٹ, میری جو انوگرل اسپیچ تھی, اس کو پوچھیں کہ میں نے کیا کہا تھا, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ڈینٹسٹ میرے پریزیڈنٹ ہیں, عارف الوی صاحب, آرتھوڈونٹسٹ. اور ایک اخبار کی کٹنگ پڑھی ہے, میں آپ کو دیتا ہوں, انہوں نے لکھا تھا اے ٹاپ فزیشین پلیڈز دی کیس آف ڈینٹسٹری ان فرنٹ آف ڈینٹسٹ. میں نے انہیں کہا تھا کہ پی ایم ڈی سی, اس وقت میں پی ایم ڈی سی کا ہیڈ تھا, کہ پی ایم ڈی سی سے ان کو نکال دیں, یہ دبے رہتے ہیں. دے ہیو ٹو بیکم رول ماڈلس, کہ تاکہ لوگ ڈینٹسٹ بننا چاہیں. دے ہیو ٹو پروو, بچے جب ڈیسیژن کرتے ہیں ان کے ذہن میں رول ماڈلز ہوتے ہیں, تو یہ ان کو چاہیے کہ ڈینٹسٹری کا میرٹ میڈیسن سے اوپر جائے. تو دس از اپ ٹو دیم, ٹھیک ہے, دس از ناٹ اپ ٹو می. تو یہ ان کا پارٹ ہے. میرا پارٹ ہے تو گیو دیم ایکول اپرچونیٹی, which I did provide and I'll continue to provide, because dentistry is one of the most important branches of health for me. اور اس میں ہم نے ایک سیشن بھی رکھا تھا, which the session I love most about,
اورو ڈینٹل کنیکشنز، اورو سسٹمک کنیکشنز، اس کو پتہ ہے. اور وہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جس کا جھنڈا لگا ہے، جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، اس کے انڈر رکھا تھا کہ وی نو کہ دانتوں سے صرف بیماریاں نہیں کئی آپ ڈائگنوز کرتے، دانتوں کی وہ ایلمنٹ سسٹمک ڈیزیزز انکلوڈنگ ہارٹ ڈیزیز، انکلوڈنگ کینسرز، انکلوڈنگ لیور ڈیزیز، ہیپیٹائٹس سی، ایوری تھنگ اٹس انٹر کنیکٹڈ. اس لیے میرے لیے تو ٹو بی آنیسٹ ڈینٹسٹ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. نمبر 2، جو آپ نے سوال کیا کہ جی ان کا ایگزامس کا اور ان کو ٹائم کم ملا اور آگے کیا ہوگا، آگے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، آئی کی ناٹ پرڈکٹ. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم واٹ ایور دی سرکمسٹانسز وی ول اون دیم اینڈ ویل کیپ آن ٹیکنگ ڈیسیژنز وچ ول ناٹ بی فائنل ڈیسیژن. مجھے تو نہیں پتا کہ ہفتے بعد کووڈ کی یہ سچویشن ہو جائے، غدر مچ جائے کہ مجھے سارا کچھ ہی کینسل کرنا پڑے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں شام تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ تو ڈائنامک ایوالونگ سچویشن ہے، ڈیولپنگ سچویشن ہے. دے ول ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ڈو تھنگس اینڈ ماڈیفائی تھنگس اکارڈنگ ٹو what so that our students they get the best and they become best dentists, best doctors, and our patients ultimately get the best, because I am entirely a patient centered person. I am entirely this I'm making this university desperately patient centric. I'm bringing in new innovations. I have to give them best doctors. That is my job. آخری کویشچن آپ سے، کیونکہ ہم چانسز سے کسی بھی چیز کے ہونے نہ ہونے کے ہم چانسز ضرور پوچھتے ہیں. تو سر فرسٹ ایئر بی ڈی ایس کے جو میں نے آپ کو ایشو بتایا وہ آپ نے اس میں وہ آپ نے سجیشن بھی کرنی ہے، ایڈوائز بھی کرنا ہے آپ نے جیسے کہا. لیکن سر اوور آل اگر ہم دیکھیں 5 MBBS کے پروف، 4 BDS کے پروف، ٹوٹل 9 پروف ہو گئے. ساری سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں. پرنسپلز ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی بورڈ آف اسٹڈیز کی، پرنسپلز آپ کے پاس آئے بھی تھے. وہ سارا کچھ آپ نے تھوڑا بہت آپ کو بھی آئیڈیا ہوا ہوگا، انہیں بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. کیا چانسز ہیں سر؟ آپ آخری تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی پرسیپشن بڑا غلط ہے کہ میں صرف وائس چانسلر ہوں BDS اور MBBS کا. میں وائس چانسلر ہوں نرسنگ کا، اینڈ دے آر ایکولی امپورٹنٹ فار می، اینڈ آلسو الائڈ ہیلتھ کا، فزیوتھراپی کا، فارمیسی اسٹوڈنٹس کا. سو میرے لیے یہ سب بچے ایک جیسے ہیں، بالکل ایٹ پار ہیں. اور چانسز کو تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں. ہم نے جتنی پروجیکشنز کی ہیں اباؤٹ کووڈ ابھی تک غلط ثابت ہوتی جاتی ہیں. اس لیے یہ کہنا یہ اٹ ول آل ڈپینڈ اپان دی سچویشن. ہم ان سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں واٹ ایور دی سچویشن، غدر مچ جائے واٹ ایور، we are flexible. We will keep modifying things according to the situation. I can't predict. I'm not a palmist. And I don't believe in palmistry, unfortunately or fortunately. نہ میں ہاروسکوپ دیکھتا ہوں، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں پتہ. اس پامسٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہتا ہے میں 100 سال زندہ رہوں گا، وہ شام کو مر جاتا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں کو نہیں پتہ ہوتا what to talk of me. اور تو یہ لیکن جو بھی سچویشن ہوگی ہم اپنے آپ کو رات دن اسی میں لگے ہیں کہ ہاؤ وی کین اسٹیئر دس شپ آؤٹ آف دس کرائسس دیٹ وی آر ان. دیٹ از مائی جاب. کہ اکارڈنگلی وی ول ٹیک دی ڈیسیژن، ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن، واٹ ایور دی ایویڈنس ایٹ دیٹ ٹائم از، وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر سیفٹی اینڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن ٹو دیئر academics. We'll continue to take that decision. They'll have to just trust Allah and then trust their teachers and me.